ہم خود اس لڑکی کو لے کے جرگے میں جائیں گے۔ یہ سن کے میر حمزہ نے ایک تیکھی نظر مجھ پہ ڈالی۔ میری آنکھوں میں بھی نفرت تھی، اور پھر میر فراز کے ساتھ مجھے بھی جرگے میں لے جایا گیا جہاں پہلے سے سب موجود تھے۔ وہاں کے سرپنچ ان لوگوں کو دیکھ کے حیران ضرور ہوئے تھے۔ کہنے لگے میر فراز اس وقت آپ یہاں پہ؟ میر فراز نے کہا جی ہاں۔ پھر جب سرپنچ کی نظر میر حمزہ کے ساتھ کھڑی مجھ پہ پڑی تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ میر حمزہ کہنے لگا رمیز خانزادہ کی بیٹی ماہم رمیز۔ یہ سن کے سرپنچ کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کہنے لگے یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملی؟ وہ تو روپوش ہو چکا تھا۔ میر حمزہ کہنے لگا دشمن پر میں چیل جیسی نظر رکھتا ہوں، یہ اگر 7 زمینوں کے نیچے بھی ہوتی تو میں اسے لے آتا۔ آخر سرپنچ کے فیصلے کا احترام بھی تو ہم پہ ضروری ہے۔ یہ سن کے بڑی بے یقینی سے سرپنچ نے مجھے دیکھا۔ کہنے لگے تمہارے باپ کو شرم نہیں آئی سرپنچ کے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے؟ کیا سوچا تھا اس نے کہ دشمن اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے؟ سرپنچ کے سخت لہجے پہ بھی میں سرپنچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے نہیں مارا تھا اس کے بھائی کو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی کلائی میر حمزہ کے ہاتھ سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ بھی مرد کا بچہ تھا، کلائی نہیں چھوڑی۔ جب میں نے اس کے بھائی کو مارا ہی نہیں ہے تو سزا مجھے کیوں ملے گی؟ یہ کون سا اندھا انصاف ہے؟ کس عدالت نے ایسا فیصلہ سنانے کے لیے کہا ہے؟ کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ قتل باپ بھائی کریں اور ساری زندگی خون بہا کے عوض اس کی بہن اور بیٹی غلامی کرتی پھریں؟ جب قانون میں ایسا نہیں لکھا تو آپ لوگ بھی مجھے ایسی کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ اور میرے باپ نے اس کے بھائی کا قتل کیا ہے، یہ کیسے ایسے پر یقین بات یہ کہہ سکتا ہے؟ مجھے ثبوت دکھائیں۔ میں خواہ کسی بھی الٹے سیدھے فیصلے پہ سر نہیں جھکاؤں گی۔ بار بار میں اپنی کلائی میر حمزہ کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ سرپنچ اس وقت میری بات سن کر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا لڑکی کی زبان تو بہت تیز ہے۔ پھر 4 قدم بڑھا کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بات سن لڑکی، ہمارے یہاں پہ کسی عدالت اور کسی قانون کا فیصلہ نہیں چلتا، یہاں فیصلہ میں کرتا ہوں اور سب کو ماننا پڑتا ہے۔ ساری زندگی تیرے دادا پر دادا میرے فیصلے پہ سر جھکاتے آئے ہیں۔ تیرے باپ نے 4 جماعتیں کیا پڑھ لی، خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگا جو تجھے لے کے بھاگ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ تمہیں بھگا دے گا تو تم پکڑی نہیں جاؤ گی۔ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اس کا اندازہ تمہیں ہو گیا ہوگا۔ ہم ابھی کے ابھی تمہارا نکاح امیر حمزہ سے کروائیں گے، تم روک سکتی ہو تو روک کے دکھا دو۔ یہ سن کے میرا رنگ اڑا تھا۔ وہاں موجود سرپنچ نے اپنے غلام کو بلایا۔ کہنے لگا جاؤ جا کے نکاح خواں کو لے کے آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی نکاح سے کیسے انکار کرتی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ زبردستی میرا نکاح نہیں کروا سکتے۔ سرپنچ کہنے لگا اگر تم نکاح اپنی رضامندی سے نہیں کرو گی تو تمہارے باپ کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے ایک اور غلام کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں 2 مضبوط اور لمبے چوڑے نوجوان آئے جنہوں نے میرے والد کو پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ جرگے میں آگے آئے میں اپنے والد کی جانب بڑھی۔ بابا آپ یہاں، چھوڑو میرا ہاتھ، میر میرا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن میر کے ہاتھ میں میری کلائی تھی جسے اس نے زور سے پکڑ رکھا تھا، اس لیے مجھے رکنا پڑا۔ میں کہنے لگی میر میرا ہاتھ چھوڑو۔ بابا جانی یہ مجھے اغوا کر کے لایا ہے، مجھے نہیں کرنا اس سے نکاح۔ میرے والد سر جھکائے کھڑے تھے، 1000 کوشش کے باوجود بھی ناکام ہو چکے تھے۔ بے نام زندگی گزارنے کے باوجود بھی اسی جگہ قسمت نے لا کے کھڑا کر دیا تھا جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس وقت ان کی معصوم بیٹی صرف 14 سال کی تھی اور آج 20 سال کی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا میرے والد نے میری خاطر، لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ میرے والد کہنے لگے ماہم تم یہ نکاح اپنی پوری رضامندی سے کر لو، تمہارے باپ کی تم سے یہ التجا ہے بیٹی۔ میں کہنے لگی بابا جانی میں یہ نہیں کروں گی، میں جانتی ہوں آپ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں ان لوگوں سے؟ آپ پولیس کو بلوائیں، وہ انہیں گرفتار کرے گی۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا تم یہ نکاح کر لو۔ باپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وجہ میں جانتی تھی۔ میں کہنے لگی آپ ان کے سامنے بے بس ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔ سرپنچ نے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیا تو اس نے پستول میرے والد کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ میری جان نکلی۔
सरपंच कहने लगा, अपनी आमादगी से निकाह करना मंजूर है या बाप की लाश देखना? 5 मिनट है लड़की तुम्हारे पास, जो चाहे फैसला कर लो।